ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ہر طرف ترگیتی نتی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. اسوہ مصطفیٰ کی یہ تعریف ہے، روشنی روشنی بس روشنی. خلقت اولی خاتم المرسلی، آپ پہلی کرن آخری روشنی. قابل صدر احترام میرا عزیز وقار دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ معروضات پیش کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے کچھ اسوہ نبوی پیچھے بے بیان کر چکا ہوں. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلک بچپن کے اور نبی علیہ السلام نے بچپن میں کون کون سے کردار ادا کیے مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی کا خیال رکھا. حضرت اماں حلیمہ داعیہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں پستان سے دودھ پلاتی اور بائیں پستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کو دودھ پلاتی تھی. ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف سے دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اپنا پھیر دیا. دائیں طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے تھے مگر بائیں طرف سے انکار کر دیتے. وجہ کیوں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں عدل اور انصاف کی دعوت دینے آیا ہوں اور وہ میرے بھائی کا حق ہے. عدل یہی کہتا ہے کہ بھائیوں کا حق نہیں کھانا چاہیے. آج تو ہم کیا کرتے ہیں، بھائیوں کا حق بھی ہڑپ کر لیتے ہیں، ان سے چھین لے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح شریر نہ تھے، نہ میرے محبوب گالی دیتے، نہ ہی لڑتے جھگڑتے، نہ ہی فضول کھیل کھیلتے. لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یہی اشارہ ہوتا، خدا نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اور اس کے بڑوں کو ناگوار لگے. ہاں جی، اس کے بڑوں کو ناپسند لگے. جیسے آج کل ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں، بڑے جیسے ہم غلطی کرتے ہیں تو بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی ایسی ناگوار بات نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بچپن میں جھوٹ بولتی نہیں دیکھا، نہ کبھی ہنسی مذاق کرتے دیکھا، نہ کبھی جاہلانہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سردرد ہوئی، نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاری اور آوارہ گرد لڑکوں سے ملا، ہاں جی، یا ان سے تعلقات رکھی. ان باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچپن بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم بھی نبی علیہ السلام کی طرح اپنی بچپن گزار. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں بھی چرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بکریاں چراتے تھے، چرایا کرتے تھے، تو پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں بھی بکریاں چرانے چاہیے. ذرا توجہ کرنا.
اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہوش سنبھالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اماں غریب ہے تو بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اما حلیمہ سعدیہ کی منع کرنے کے باوجود اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما من نبی الا وقد ارعى الغنم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکری نہ چرائی ہو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، اے ہمارے محبوب، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے بکری چرائی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں نے بھی بچپن میں اپنی ماں، اپنی دائی، اپنی محسن حضرت حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا پیشہ اختیار فرمایا جو ایک طرف شریفانہ ذریعہ معاش بھی تھا اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی تھی۔ کیا ابو طالب حضور مقبول کی کفالت کرتا تھا؟ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اور اپنے ابو طالب کی کفالت کرتے تھے۔ تاریخ کہتی کہ ابو طالب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نہیں کر رہا تھا، بلکہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت کر رہے تھے۔ یتیم بچہ اونٹ بکریاں چراتے تھے اور مہینہ بھر کی محنت اور مشقت سے جو چند سکے ملتے تھے انہیں سکوں سے چچا اور بھتیجا کا گزارا چلتا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی بچپن، لڑکپن، جوانی کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ بکری چرا کر گزارا کرتے رہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سبق ہے کہ بھئی جتنی مشقت کی کام اس کو کرو لیکن اوروں پہ ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ بس بھئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق۔ میرے محبوب کی صداقت، میری محبوب کی امانت بھی بد مشہور۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار جوانی کی سرحدوں تک پہنچنے کے زمانے جاہلیت کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوجوان بن کر ابھرے، مروت میں بھی سب سے افضل، شرافت میں بھی سب سے اعلیٰ، اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ، میل جول میں بھی نہایت شریف، گفتگو میں بھی نہایت شیرین، جواب دینے میں بھی نہایت مہذب اور باسلیقہ، سمجھ موج میں بھی سب سے برتر، بڑے بردبار، امانت دار، زبان کے پکے، بات کے سچے، ہر برائی سے کوسوں دور، ہر ایک کے خیر خواہ، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ کسی سخت بات کہی، نہ کسی سے لڑائی اور نہ کسی سے جھگڑا کیا۔ انہیں خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری نے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے لگے تھے تو وہ اللہ کے رسول کے دشمن، لیکن اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہتے ھذا صادق الامین، یہ تو بہت سچا اور امانت دار ہے، اور اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر یاد کیا کرتے تھے۔ قریش والے میرے محبوب کو صادق امین کے نام سے یاد کرتے، اور ہمارے محبوب جوانی میں پہنچے تو بحیثیت شوہر بھی گزرے۔ بحیثیت شوہر کس طرح سے؟ اگر آپ ایک شوہر ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ شوہر ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی پھر بھی آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، 11 ازواج مطہرات، 11 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلا نکاح حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد یک کے بعد دیگرے 10 عورتوں سے نکاح فرمایا،
ذرا توجہ کرنا، میں ان امہات المومنین کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی زوجہ مطہرات تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نکاح کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں کی۔ کافر لوگ اعتراض کرتے تھے میرے محبوب پہ، کتنی شادیاں کی ہیں، اگر نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے تو نبی علیہ السلام پہلی شادی کرتے، وہ بھی کسی کنواری لڑکی سے، بلکہ یہ سب نکاح اللہ تعالیٰ کی مشیت اور کئی دینی مسلطوں پر مبنی تھے۔ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کیا، وہ ہے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یعنی 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور 4-5 سال تک حضرت سودا کے ساتھ، حضرت سودا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئیں، اور باقی ازواج مطہرات 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئی۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خاص ضرورتوں کے تحت 10 خواتین سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سب کی سب بیوہ یا متعلقات تھیں، صرف اما عائشہ صدیقہ کنواری تھی، اور سارے کچھ بیوہ تھی اور کچھ طلاق شدہ، جس کے شوہر فوت ہو گئے تھے، کسی کو طلاق مل چکی تھی۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئی، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہی۔ پھر چند سال کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال ہو چکی تھی، اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کی شادی کا عمر کیا ہوتا ہے؟ 54 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے شادی کی۔ ذرا توجہ فرمائے، یہ نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی رضامندی اور کسی دینی مصلحتوں کی وجہ سے یہ شادی ہوئی۔ یہاں سے تعداد ازواج کا معاملہ شروع ہوا، اس سے 1 سال بعد حضرت حفصہ بنت عمر سے نکاح، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، اور اس نے صرف 18 ماہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہی۔ پھر 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح 5 ہجری میں ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئیں۔ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی 4 بیویوں سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔
وہ گندے قسم کے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، بے غیرت قسم کے لوگ، جہنم کے کتے انسان، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازواج کا حکم لگا کر میرے آقا پر معاذ اللہ شہوت پرست ہونے کا الزام دہراتے ہیں، ان کے لیے یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ میرے آقا نے بھرپور جوانی کے وقت صرف ایک بیوہ عورت سے شادی کی اور اپنی 50 سالہ زندگی گزار دی، وہ عورت بھی اس وقت بیوہ تھی اور پورے 40 سال کو عمر ہو چکی تھی۔ میرے آقا نے اس خاتون کے ساتھ اپنی ساری جوانی گزاری، جب ان کے وفات تک کسی سے شادی نہیں کی، کہ وفات پا گئے تو اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 54 سال، نبی علیہ السلام کی 54 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے دوسری ازواج مطہرات سے شادی کی۔ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے محبت بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پیار و محبت اور نرمی سے پیش آتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے جیسے پیش آتے، اللہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی ویسے ہی پیش آنا چاہیے ازواج مطہرات سے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں میرے محبوب کے محبت کا۔ ایک دفعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ پانی پلاؤ، میری عائشہ پانی بھر کے لائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ پانی پیو پہلے تم۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگی میری عائشہ ام المؤمنین، میری اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ پہلے پیجئے، آپ پہلے پیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا الحکم فوق الادب، حکم ادب سے پہلے ہے، ادب سے بلند ہے، میں تجھے حکم کر رہا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پینے لگی۔ جب پانی پیے تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ بتاؤ کہاں آپ نے ہونٹ رکھے، میں محمد بھی وہاں ہونٹ رکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو عزیزو، تو اسی طرح سے اپنے بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے محبت رکھو۔ زندگی رہی نبی علیہ السلام کے اسوہ نبی پہ کچھ گفتگو اور دلال انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما توفیق الا باللہ۔